اللہ 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 اللہ۔ شرعی نکاح کے بعد میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ باقی آپ جو ہے نا جی، گزارش یہ ہے کہ نکاح کرانے کے لیے اپنی ایمبیسی سے، سفارت خانے سے رجوع کریں، اپنے کاغذات بنوائیں، نکاح نامہ بنوائیں، پھر حرم میں آ کے نکاح کرائیں۔ ہمیں کیا پتا تم کون ہو، لڑکی کون ہے، یہ واقعی اس کا باپ ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتا ہے۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ کریں۔ ڈی پی ایس پی فنڈ کٹوانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ دربار میں چادریں چڑھانا، دیگیں بانٹنا، کھانا کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر دربار پہ چادریں چڑھانا کوئی دین ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ میرے مدنی سرکار پہ چادر چڑھانا۔ حضور کی زندگی میں تو ابو بکر نے جان مال لٹا دی، آپ کی وفات کے بعد قبر پر تو ایک دیگ بھی نہیں پکائی۔ یہ تو بھائی مسئلہ نہیں ہے، نہ بزرگوں نے کہا ہے۔ یہ جو مجاور بیٹھے نا موشی ڈنڈے، انہوں نے اپنے کھانے کے لیے مسئلے بنائے ہیں۔ میری والدہ ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، والد کی بھی نافرمانی، اللہ ان کو ہدایت دے، دعا کرو بس، لیکن تم کوئی جواب نہ دو والدین۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے آگے اف بھی نہ کرو، ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ سلاسل والے جو ہیں وہ ذکر کرواتے ہیں، میرا بھائی یہ سلسلے سلاسل دین نہیں ہے، یہ وصول الی الدین کا ذریعہ ہے۔ جیسے آپ کوئی حکیم سے علاج کرواتا ہے، کوئی ڈاکٹر سے، کوئی ہومیوپیتھک سے، مقصد تو علاج کرانا ہے، تو انہوں نے بھی علاج کے طریقے رکھے۔ اصل دین اتباع سنت ہے۔ کچھ لوگ کبوتروں کو رقم دانے ڈالنے کے لیے رقم دیتے ہیں، بالکل ڈالیں، ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئیں۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میری بیٹی اپنی اور اپنے خاوند کی میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے، خاوند میں نقص ہے یا بیوی میں ہے، علاج کراؤ۔ علاج کے ساتھ پھر دعا کرو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے بھی میاں بیوی دعا کرتے رہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے علاج تو کراؤ۔ اب ایک آدمی بیمار ہے تو دعائیں کیا کریں، پہلے علاج کو تو کراؤ، اللہ اس کو شفا دے۔ آج کل میڈیکل بڑی ترقی کر گئی ہے، کوئی مشکل نہیں رہی بات۔ میری بیوی کے رحم کے اندر کچھ ایسی تھیلیاں سی بن گئی ہیں، ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا دے دے گی، اور شفا کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑی کیا چیز ہے۔ سورۃ الفاتحہ بیوی کو سمجھاؤ کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کرے۔ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں ہم کیا پڑھیں؟ آئی لو یو۔ اذان پڑھو گے، اقامت پڑھو گے، اور کیا پڑھو گے؟ عجیب مسلمان ہو تم۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن ایک لڑکی اور بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، اور وہ 8 سال سے شادی نہیں کر رہی، تو بالکل آپ بھی گناہ گار ہیں۔ بھی یا تو شادی کر لو نا اس سے، کیوں انتظار کروا رہے ہو؟ اور نہیں کرنی تو اس کو واضح کر دو۔ وہ بھی پاگل ہے کہ 8 سال سے تمہارے جیسے بے وقوف کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ عقل ہوتا تو اور جگہ شادی نہ کر۔ 8 سال زندگی تباہ ہو گئی، 8 سال تو ایک جوانی ہے، انشاءاللہ 2 سال کے بعد پھر اور بوڑھی ہو جائے گی، پھر کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ،
پہلے میں نے ایک دو آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے. وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے. میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا. تب میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا. 2 مہینے کے بعد نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی ہے، میں دوسری شادی کروں. میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے. تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا. ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا. اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو. یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے. جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. یہ ہماری گناہ ہوں گے. سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو. اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے. اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے. لیکن شرط ہے کہ خالص ہو. خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں گے. مسامے کے بعد جو سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں یہ غلط ہے. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے. اپنی والدہ شادی کے بعد کی والدہ نے خود اور 2 لوگوں نے استخارہ کرایا. وہ کہتے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا ہے. تو بہرحال نہیں آیا تو نہ کرو. یہ تھوڑا ہی جو پسند، کوئی تو تمہاری بہن یا تمہاری لڑکی کو پسند کرے پھر کیا کرو گے؟ کوئی شرم کرو. پسند کرتے استخارہ کیا نہیں ٹھیک ہے نہ کرو. میں نے عمرہ پہ آیا ہوں، بیٹی نے 25,000 روپے دیے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا تھا، ناراض ہونے لگی، لے لیے. بالکل کوئی بات نہیں، جائز ہے. بیٹی نے باپ کو دیا ہے تو کیا ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات. تم اگر اس کو بدلہ دینا چاہتے ہو 25,000 کا زیور خرید کر کے دے دو. میری والدہ کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، وہ میں شانتی نہیں، اللہ شفا عطا ہو. بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے. آخر انسان جب بڑا ہوتا ہے نا، وَنُعَمِّرْهُ نَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، پھر وہ لوٹ جاتا ہے جیسے بچے بھول جاتے ہیں.